بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کو ہم بیان کرتے جائیں تو ساری رات ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک پادری بھی تھا۔ پادری نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ گیا۔ اچانک پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک کر بولا، آپ کی آنکھوں، آپ کی کمر اور آپ کے پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، اے لوگو، وہ نبی یہی بچہ ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ جس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبدالمطلب بولے، یہ میرا پوتا ہے اور اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر اس پادری نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا، ہاں ہاں، یہ بات ہوئی نا، آپ نے سچ بتایا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے پر تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ اب تشریف لاتے تو عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی سیدنا بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ پکار رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ وہ اونٹ گم ہو گیا اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر پریشان تھا کہ شاید اس کا اثر ابھی میرے دل سے نہ جاتا۔ عبدالمطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو وہ کہتی تھیں، قریش کئی سال سے سخت قحط میں مبتلا تھا، بارشیں
بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہیں زندگی ملے گی، تو وہیں خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی اور ابرو ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے گا اور تم میں سے ہر ایک خاندان کا ایک آدمی اس کے ساتھ نکلے۔ سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگے اور سب لوگ اس کے پیچھے آمین کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، صبح ہوئی تو حضرت رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا تو انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں حضرت عبدالمطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پیارے دوستو، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر حضرت عبدالمطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، اے میرے پاک پروردگار، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، یہ سب تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں، ہم پر جو وقت آن پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں، اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، کھچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور لوگوں کی جانوں پر بندائی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبز اور شاداب بھی عطا فرما دے۔ ناظرین گرامی، ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تمام وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات کیا تھی؟ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب باقی بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش ہوئی اور اس کے پاس اس کے سب قبیلہ بارش سے محروم رہے۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبدالمطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس جائیں گے، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بارش عطا فرما دے۔ یہ مشورہ سن کر سب لوگوں کو بہت پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبدالمطلب سے ملے، انہوں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبدالمطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں علم ہوا، اس لیے مہربانی فرما کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبدالمطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ناظرین گرامی، جب عرفات کے میدان میں حضرت عبدالمطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے میرے پاک پروردگار،
چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، اے ہم سب کے پالنے والے اور ہم سب کی مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے کمرے جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ پس اے میرے پروردگار، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرمانا، ان کی زید بندش سرسبز شاداب ہو جائیں اور ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت عبدالمطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے سیاہ بادل اٹھا، سیاہ بادل حضرت عبدالمطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ قبیلہ سرابی حاصل ہو گئی۔ تو چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام قبیلہ کے لوگ جب بھی کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچ جاتے اور حضرت عبدالمطلب سے دعا کے لیے عرض کرتے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت عبدالمطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ جب آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ہاتھ اٹھے ہوئے واپس نہ موڑتا اور جو دعا حضرت عبدالمطلب مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسی وقت پوری فرما دیتا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ میں باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ غلطی ہوگی تو معاف کرنا، لازمی سبسکرائب کریں بھائی جان۔ اللہ حافظ۔